وہ ہے کہ جو قرضی معاملات میں، سودی لین دین میں، بیاج کے لین دین میں ذرا سے بہانے اور ہیلے تلاش کرتا پھرتا ہے۔ کبھی کسی سے معلوم کرتا ہے، کبھی کسی امام صاحب کے پاس جاتا ہے، مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سود کی بہت زیادہ شکلیں ہیں، سودی کاروبار کی، سودی لین دین کی، بیاج کے لین دین کی بہت شکلیں ہیں۔ اب آپ ذرا سمجھیے، ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے پیسے 50,000 روپے کسی کو دیے، 50,000 روپے ایک بندے کو دیے۔ اب اس نے، لینے والے نے یہ کہا کہ 50,000 روپے آپ کے 5 مہینے میں ادا کروں گا، لیکن ہر ماہ جو ہے آپ کو میں 5,000 روپے زیادہ کر کے دوں گا۔ دیکھیے سود کی کیا شکل ہے۔ آپ 50,000 روپے دے رہے ہیں اور لینے والا یہ کہہ رہا ہے، اس شرط کے ساتھ لے رہا ہے کہ ہر ماہ آپ کو اضافی رقم 5,000 روپے یعنی 5% آپ کو ملیں گے۔ یہ معاملہ دونوں میں طے ہو گیا، لینے والا بھی خوش اور دینے والا بھی خوش۔ دینے والے کے لیے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر ماہ 5,000 روپے بھی ملیں گے، اور جو مد ہے ہماری جو 50,000 روپے، فائنلی آخری وقت میں وہ بھی پوری کی پوری مل جائے گی۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، یہ شکل سود ہے، یہ شکل سود ہے، بیاج کی شکل ہے۔ اسی شکل پر، اسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کا مستحق قرار دیا ہے کہ آپ نے جو ہر ماہ جو آپ کا معاملہ طے ہوا 50,000 روپے کے بدلے میں 5,000 روپے ہر ماہ آپ لیں گے یا وہ دوسرا بندہ دے گا، تو یہ سود ہے۔ یعنی سود ہے، کاروبار، یہ لین دین، یہ معاملہ، یہ سراسر بیاج کی شکل ہے۔ اس لیے آپ اس شکل سے بچیں۔ اگر آپ کو اتنی خیر خواہی کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے 50,000 روپے قرض دے دیں۔ اب وہ سامنے والا بندہ آپ پر اتنا مہربان ہے، لینے والا، کہ آپ کو اگر وہ اضافی شکل دے رہا ہے تو صرف آپ قرض کے طور پر 50,000 روپے لے لیں، اور واپسی میں جب قرضے کو اپنا لوٹائے واپس کریں تو اپنی مرضی اور خوشی سے، چاہے اس کو کچھ بھی آپ ہدیے کے طور پر دے دیں تو وہ جائز ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ طے کرنا اور اسی طرح سے تمام شرطیں لگانا اور کہنا کہ ہر ماہ اتنے پرسنٹیج میں لوں گا، تو یہی سود ہے۔ سود کی بہت ساری شکلیں رائج ہیں آج ہمارے معاشرے میں۔ بڑے بڑے بہانوں سے سود اور بیاج کا کام کیا جا رہا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ ایسا لین دین اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں لعنت کا مستحق ہے، ایسا لین دین کرنے والا، تو میرے بھائی بزرگوں، اپنی آخرت کی زندگی کو اس معمولی زندگی کے مقابلے میں بالکل بھی آپ ایسا کام نہ کریں جو کہ ہماری آخرت کی زندگی خراب ہو جائے۔ یاد رکھ لینا، شریعت کا ایک اصول ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے وہی سود اور بیاج ہے۔ آپ یاد رکھ لیں، شریعت کا اصول ہے اور یہ مسلم اصول ہے کہ ہر وہ قرض جو کسی نفع کو کھینچے، یعنی آپ نے قرض دے دیا اور اس قرض کے بدلے میں آپ نفع لے رہے ہیں، یعنی آپ کا وہ قرضہ کسی کو مل رہا ہے تو وہ اس پر نفع کو کھینچ رہا ہے، نفع لے رہا ہے، تو سمجھ لینا یہی سود ہے، یہی بیاج ہے۔ شریعت کا اصول ہے اور یہ مسلم اصول ہے، تمام لوگ اس چیز پر متفق ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھیں، کسی مفتیان کرام سے، امام صاحب سے آپ مسئلہ معلوم کریں، اسی وقت آپ اگلا قدم اٹھائیں۔ ورنہ تو کیا ہوگا کہ آپ یہ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ محنت بھی کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کا یہ لین دین الگ ہو رہا ہے، شریعت کی نظر میں آپ کا یہ لین دین صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ بھی گناہ گار ہوں گے، لینے والا، دینے والا، اس پر گواہ بننے والا، لکھنے والا، تمام لوگ جو اس میں شریک رہیں گے اس معاملات میں، وہ برابر کے برابر
ثواب میں نہیں بلکہ عذاب میں اس کے مستحق ہوں گے، اس کے گناہ میں مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے آپ اس مسئلے کو سمجھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔